حضرین و سامعین، آپ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حاضرین، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور توصیف کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی چمن پربہار کے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، جس کا ہر پھول خوش رنگ ہے، جس کا ہر بوٹا خوش نما ہے، اور ہر ایک کی محسوس مہک ہے جو دل کو بے خود کیے دیتی ہے۔ اور ایسے میں حیران ہوں کہ میں آپ کے سامنے گلشن صد بہار کے کون سے گوشے کی سیر کروں۔ مجھ سے تو نہ ہو سکے پے کرے دل بھر کا بیاں، یہ الگ بات ہے دیتا رہوں اظہار کو تو۔ عظیم گرامی قدر، وہ ہستی عظیم جسے خالق ارض و سما نے انک لعلی خلق عظیم کا مجدہ جاں فضا سنایا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ ہستی عظیم جسے خالق ارض و سما نے انک لعلی خلق عظیم کا مجدہ جاں فضا سنایا ہو۔ وہ ذات اعلیٰ جسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہو، ان کے اخلاق و مرتبے کا ہم جیسے فقیر و حقیر لوگ حق کیسے ادا کر سکتے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ہستی۔ حضرین گرامی قدر، صدیوں قبل حضور اس دنیا کے اوپر جلوہ فراز ہوئے تھے، اور مجھ سے قبل صلاحان رسول اعلی حضرت کا کلام پیش کر رہے تھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی گزرنے والا کل ہی گزر کے گیا۔ اس طرح خوشبوئیں بکھر رہی تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کا ذکر ہو رہا تھا، اور میرے سیدی اعلی حضرت کا خوبصورت کلام پڑھا جا رہا تھا۔ اور حضین گرامی قدر، ہم ہر ربیع الاول کے مہینے کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ربیع الاول تو ایک طرف رہ گیا، ہم جس مہینے کے اندر بھی بات کریں حضور کی، وہ حضور کا میلاد ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا والعصر، اور میرے سیدی حضور ضیاء الامت آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد زمانے ہی سارے حضور کے، جتنے زمانے ہیں جو گزر چکے وہ بھی حضور کے ہیں، جو گزر رہے ہیں وہ بھی حضور کے ہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی سارے زمانے حضور کے زمانے۔ اور حاضرین گرامی قدر، ہم جب ربیع الاول کا برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور بالخصوص جب 12 ربیع الاول کی وہ سہانی گھڑیاں آتی ہیں، صبح کا وہ سویرا ہوتا ہے، تو غلامان مصطفیٰ اپنی مساجد کو سجا کے، لائٹیں لگا کے، چھٹیاں لگا کے، صبح کے وقت چھولیاں پھیلا کے اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔
میں تو حیران ہوں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی بات کروں یا آپ کی پنڈلیوں کی بات کروں، میں حضور کے پیٹ کی بات کروں، بطن اطہر کی بات کروں یا حضور کے سینے کی بات کروں، میں حضور کے شانوں کی بات کروں یا حضور کے چہرے کی بات کروں، میں حضور کے جب وہ سر انور کی بات کروں یا ان کی نگاہوں کی بات کروں، جدھر جدھر نگاہ جاتی ہے تو حضرت گرامی قدر یہی زبان سے صدا نکلتی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اور میرے اعلیٰ حضرت بول پڑے سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، وہ رسولوں سے اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کے آیا۔ میں حضور کی کس ادا کا ذکر کروں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سیرت کا ذکر کروں یا حضور کی سیرت کا ذکر کروں، حضور کے کردار کا ذکر کروں یا حضور کی صفات کا ذکر کروں، میں حضور کے قدمین کا ذکر کروں یا قدمین کی انگلیوں کا ذکر کروں۔ حضرت میمونہ بنت کرجم آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہوا یوں کہ میں حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب فرماتی ہیں حضور ایک سواری کے اوپر سوار تھے، اور اب فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی نے نا حضور سے ایک مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ پوچھا، پھر آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسئلہ پوچھا جا رہا تھا تو اس وقت میں شرم کے مارے اپنے سر کو اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، تو اسی اسنا کے اندر آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کے قدمین کو دیکھا، پھر قدمین کی انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہے میں نے اس کو دیکھا، آپ فرماتی ہیں اس سے اتنا نور نکل رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ میری آنکھوں کا نور مات بن جائے گا۔ بتا یار جن کی انگلیاں اتنی حسین ہو ان کا چہرہ کتنا حسین ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ۔ میرے آقا کو اللہ نے وہ شان عطا کر رکھی تھی، وہ عظمت عطا کر رکھی تھی، وہ مقام عطا کر رکھا تھا کائنات کے اندر، وہ مقام نہ کسی کو دیا، نہ دینا ہے، نہ دے گا، اور حشر کا دن ہوگا کرسی صدارت کے اوپر میرا رب جلوہ فراز ہوگا، اور کرسی شفاعت کے اوپر میرے مصطفیٰ جلوہ فراز ہوں گے۔ مصطفیٰ جس کے لیے ہاتھ ہلاتے جائیں گے اللہ جنت عطا فرماتا۔ اسی لیے تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا سونا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر کہا میری آقا آپ جیسا سونا ہو کیسے سکتا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا سونا تو کسی ماں نے جمع ہی نہیں ہے، جنم ہی نہیں دیا۔ پھر آگے سے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور بیادی نے گرامی قدر ایسا پیدا فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے گئے، جیسے آپ کی مرضی تھی، جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ پسند کرتے تھے، ایسے آپ چاہتے گئے، اللہ آپ کو بناتا چلا گیا۔ ہاتھ سونے دے گورے گورے، اکھیاں وچ ماں رات دے ڈورے، رب پوچھ پوچھ سونے نو بنایا تو سونے دے من بتائیں جسے خدا بنائے اور وہ اپنی چاہت سے بنے، جیسے ان کی مرضی ہو وہ اس طرح بنے، پھر بتائیں میں اور آپ ان کے اخلاق و مرتبے کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو ہماری خوش بختی ہے، ہم ان کے امتی بھی بن گئے،
صرف امتی نہیں بنے، اللہ نے ہمیں ان کے ذکر کے لیے قبول بھی فرما دیا۔ ہم ذکر کر کے بتائیں، ہم ذکر کر کے، میری بات توجہ سے سنیے گا، ہم ذکر کر کے کیا حضور کا نام بلند کر رہے ہیں؟ ہاں نام بلند کر رہے ہیں، لیکن میرا وجدان، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے ہم ذکر کر کے جو وہ ان کے ذکر کو بلند ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی قسمتوں کو، اپنے مقدروں کو جگا رکھے۔ حضین گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو ان کی مہربانی تھی کہ انہیں ہمارا جہاں پسند آیا، یہ دنیا پسند آئی اور یہ امت پسند آئی اور انہوں نے ہمیں قبول کر لیا، اور یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا انتخاب ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے بھی قبول کر لیا، اپنے محبوب کی محفل، اپنی محفل کے لیے بھی قبول کر لیا۔ اور حضین گرامی قدر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں محبوب وہی ہے، محبوب وہی ہے، لیکن جب اس محبوب کی بات آتی ہے تو اس محبوب کی وجہ سے ہم بھی محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ ذکر ان کا ہے، بات ان کی ہے، صفاتیں ان کی ہیں، کردار ان کا ہے۔ سنیں، بات جب ان کی آتی ہے، بات یہ کی جاتی ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہ تو ہے ہی محبوب، تو ان کی وجہ سے ہم بھی محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ان کی کس ادا کا تذکرہ کروں، میں ان کی کون کون سی صفات آپ کے سامنے رکھوں؟ یاد رکھ لیں، ہمارا وہ کیا معیار، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کے ذکر تو کر سکیں، لیکن حضین گرامی قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، شان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پورا میرے حضور کی سیرت کے اندر لکھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا اے امی جان بتائیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، حضور کا کردار کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حل تک قرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن ہی سارا میرے مصطفیٰ کا اخلاق کریم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جن کی صفتیں قرآن بیان کرے، کبھی والضحیٰ کہا جائے، کبھی واللیل کہا جائے، کبھی یاسین کہا جائے، کبھی یا ایھا المزمل کہا جائے، کبھی یا ایھا المدثر کہا جائے، بتائیں جن کی عظمتوں کا اعلان خدا کرے، ان کی عظمت ہم بیان نہ کریں تو پھر اور کیا کریں؟ میرے آقا کے غلاموں، اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ یہ اس لیے تلاوت کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نثر کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، میں نے پڑھنا ہے، آپ نے سننا ہے، ہمارے مقدر جاگ جانی ہے، ہماری قسمت بن جانی ہے، ہماری بگڑی بن جانی ہے، اس لیے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے بولے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اگر اس آیت مقدسہ کو پورا پڑھا جائے تو علامہ غلام رسول سیدی تفسیر بیان القرآن کے اندر، یہ ہماری لائبریری کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر علامہ غلام رسول سیدی، سید غلام رسول سیدی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے 6 ناموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے کہا شاہد، گواہ بنا کے بھیجا، پھر ارشاد فرمایا مبشرن، اے محبوب آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، پھر ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اور پھر ارشاد فرمایا داعیا الی اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کے اذن سے دعوت حق دینے والا بنا کے بھیجا۔ 4 ہو گئی، اور 5ویں ارشاد فرمایا سراج بنا کے بھیجا، اور 6واں ارشاد فرمایا آپ کو منیر بنا کے بھیجا۔
یہ 6 صفتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جب تعریف اور مدح سرائی کرتے ہیں، اور یاد رکھ لیں جب ہم حضور کی مدح سرائی نعت کی صورت میں کرتے ہیں یا نسب کی صورت میں کرتے ہیں، گویا سنت مصطفیٰ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، ذرا منہ سے بولے نا، منہ سے بولے محمد۔ یہ محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جب منہ سے پڑھا جاتا ہے تو 2 دفعہ ہونٹ ملتے، کتنی دفعہ ملتے ہیں؟ تو یہ نام ہی محبتوں والا ہے، جب ہونٹ ملتے ہیں تو گویا یہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور محبت سے یہ لفظ نکلتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام احمد رکھا تھا، لیکن میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا۔ 5 ناموں کا میرے حضور نے تذکرہ کیا، فرمایا میں محمد ہوں، پھر ارشاد فرمایا میں احمد ہوں، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں ماہی ہوں۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں ماہی ہوں، اور ماہی ایسا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا ماہی بنا کے بھیجا کہ اللہ رب العزت میری وجہ سے سارے کفر اور شرک کو مٹا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مکہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی بت کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا، مصطفیٰ آئے تو مصطفیٰ نے سارے کفر کو مٹا دیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی یہ ہے کہ میں ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ میرے حضور اس کا خود اعلان فرما رہے ہیں۔ آج طرح طرح کی توجیہات بیان کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے فلسفے رکھے جاتے ہیں کہ وہ ختم النبیین نہیں، ختم کا معنی تو انگوٹھی ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ سنو، جو ختم نبوت کے اوپر دلیل مانگے، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور انسان تو انسان رہ گئے۔ سنو میرے حضور کے غلاموں، حضور کی ختم نبوت کے اوپر جانور بھی شاہد ہے۔ انسان تو انسان رہ گیا، جانور بھی جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حاضرین محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خیبر کا موقع ہے، جب فتح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ایسا دراز گوشت لایا گیا، گدھا ایسا لایا گیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دراز گوشت لایا گیا۔ ہم ادب کے لیے کہتے ہیں کہ جس چیز کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی عظمتوں اور شان والی ہو جائے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں آیا تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ دراز گوشت، یا رسول اللہ مجھے اپنے لیے قبول فرمائیے۔ میرے حضور نے فرمایا تجھے کیوں قبول کروں؟ تو اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میری نسل میں سے 70 دراز گوشت گزرے، 70 گدھے گزرے، اور آقا ان 70 دراز گوشتوں کے اوپر اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے، اور ان میں سے میں آخری رہ گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول بھی کریں گے، اور اے آقا میرے اوپر سواری بھی فرمایا کریں گے۔ یا رسول اللہ میں آخری، اور اے آقا آپ بھی آخری۔ اس دراز گوشت نے کہا، تو پھر میرے آقا نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید بن شہاد ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابھی تیرا یہ نام نہیں، ابھی تیرا نام ہم نے یافور رکھ دیا۔ اور برادری نے گرامی قدر حضور کی غلامی میں رہے، حضور کا وصال ہوا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بھی ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور موت واقع ہو گئی۔ تو حضرین گرامی قدر محبت کی بات کرتا چلوں، جب حضور محبت سے دراز گوشت سے باتیں کیا کرتے تو فرماتے کوئی محبت کی بات سنانا، وہ کہتا یا رسول اللہ پہلے میں آپ کے دشمن کے قبضے
کے اندر تھا، جب وہ میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتے آقا میں 2 لتیاں مارنی شروع کر دیتا، میں انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، اس لیے نہ بیٹھنے دیتا کہ میری کمر کے اوپر آخری نبی نے سوار ہو۔ بتاؤ دراز بہت جانتا ہے، جانور جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آج کے کانے کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں عاقب ہوں، اور اللہ نے میری وجہ سے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5ویں شفت کا اعلان کیا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا میں حاشر ہوں، کل حشر جو ہے وہ میرے قدموں تلے ہی ہو۔ ہاں، نفسی نفسی کی صدا بلند ہو رہی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وہ ہستی ہوگی جو سب کی شفاعت کرنے والی ہے، وہ ہستی جو اس جہان میں بھی نہیں چھوڑتی، اگلے جہان میں بھی نہیں چھوڑتی۔ ہاں، یہ سارا حشر انہی کے قدموں تلے ہوگی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 صفتوں کا اعلان کیا۔ غازی نے گرامی قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آیت مقدسہ پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ سارے محبت سے بولے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، یہ جو لفظ یا ہے علماء بیٹھے ہیں، کچھ دوست جاننے والے بیٹھے ہیں، یہ لفظ یا یہ منادا ہے اور ندا کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی کو پکارنا ہو، اب بکریاں چرانے جائیں باہر، کوئی دور بندہ ہو تو اسے کہتے ہیں یا زید، یا کہتے ہیں او زید۔ تو کسی کو بلانے کے لیے عربی کے اندر جو لفظ بولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یا زید، یا ای حمزہ، یہ وہ لفظ ہیں جب عربی کے اندر کسی کو بلایا جاتا ہے تو بلانے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اور یاد رکھ لیں یہ سارا رولہ ہی یہاں پہ یا کا ہے۔ اگر یہ یا کو مان جائیں تو بڑے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ برادری نے گرامی قدر اگر غور کریں، اگر آپ توجہ کریں تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے آپ جب تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہاں پہ بھی جو یا آئی ہے یہی یا آئی ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کی ذات کے اوپر کیا پڑھا جاتا ہے؟ سارے بولے سلام پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور جس وقت تک نبی کی ذات کے اوپر سلام نہ پڑھا جائے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ نماز کدھر پڑھتے ہیں؟ بولیے گا سمجھانے کے لیے، ادھر مسجد میں پڑھتے ہیں، اور میرے حضور کا روزہ کدھر ہے؟ مدینہ۔ بتائیے کدھر ہے؟ مدینہ میں۔ اور آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ تو بلند آواز سے کہتے ہیں نہیں، بولیے ذرا، بلند آواز سے کہتے ہیں نہیں، بلند آواز سے نہیں کہتے۔ یاد رکھ لیں شریعت کا مسئلہ بھی بتاتا چلوں، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو قرات نہیں کی جاتی، فقرات الامام قرات لہ ہے، امام کے پیچھے خاموش رہیں گے، اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات اس آواز سے کی جائے، اتنی آواز سے کی جائے کہ آپ کی زبان ہلے اور آپ کی آواز آپ کے کانوں تک جائے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور قرآن اس کے اوپر شاہد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بتاؤ، جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، بتاؤ زور سے کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہو؟ آہستہ آواز میں کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی، اور ہماری آواز تو اتنی ہوتی ہے کہ ساتھ والا بندہ بھی سونا نہیں سکتا۔ بتائیں اگر نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی کہا جائے، ساتھ والا بندہ نہ سن سکے تو پھر وہ سلام تو بیکار ہوا نا، جو کوئی سن نہ پائے سلام تو بیکار ہوا، اور پھر جب سلام بیکار ہوا تو نماز بھی بیکار ہوئی۔ نہیں، بات یہ نہیں جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک
नबी, नबियों के इमाम, तुम पर सलाम हो। जब ये बात की जाती है, हम तो वो साहिब नजर नहीं, जब साहिब नजर सलाम करता है, कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुम पे सलाम हो। जिस वक्त तक हुजूर का जवाब नहीं आता, आगे चलते ही नहीं, आगे चलते ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं ये सलाम भी जरूरी है, ये सलाम भी सरदार है, और जिस नमाज के अंदर सलाम पढ़ा जाए वो नमाज भी सारी नमाजों की सरदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आमदे मुस्तफा, चेहराए बद्दुहा। आपने कहा ये तो सलाम किया जाता है, फिर हुजूर कैसे सुन लेते? ये मानते हैं ना कि मेरे आका को अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बना के भेजा, मोहब्बत से ये मानते हैं ना, सुल्तानुल अंबिया बना के भेजा। सूरतुल नमल का मुताला करें तो सूरतुल नमल के अंदर आता है कि जो चिमटियों की सरदार चिमटी थी, उसने क्या किया, जब अल्लाह के नबी सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था, 3 मील की दूरी के ऊपर था, तो उस चिमटी ने अपनी जितनी चिमटियां थी नीचे, उन्हें कहा जल्दी जल्दी बैल के अंदर, खुद के अंदर चली जाओ, कहीं अल्लाह का नबी का लश्कर बेगौरी से बेफिक्री से तुम्हें मसल ना दे। और हाज़िन गिरामी कदर, इधर चिमटी उधर अपनी चिमटियों को कह रही है, अल्लाह का नबी 3 मील की दूरी से उस आवाज को सुन रहा है। अल्लाह का हाज़िन गिरामी कदर, बाद हमारे बच्चे साइंस वाले भी हैं जो SSC के अंदर पढ़ते हैं, याद रख लेंगे जो चिमटी होती है इसकी जुबान नहीं हुआ करती कि जुबान से कलाम करे, इसके सर के ऊपर 2 बाल होते हैं, और जब ये बात करती है तो उन 2 बालों को हिलाती है, जब हिलाती है तो आवाज निकलती है। उसने अपनी आवाज में चिमटियों को कहा, चिमटियों जल्दी जल्दी दाखिल हो जाओ। 3 मील की दूरी के ऊपर अल्लाह का पैगंबर सुलेमान सुन रहा है। बताएं, अगर नबियों का सुल्तान, वो जो सुलेमान नबी जिन्हें अल्लाह ने सारी हुकूमतें दी, जिन्नों के ऊपर, परियों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, शैतानों के ऊपर हुकूमत दी, वो 3 मील की दूरी से उस चिमटी की आवाज को सुन सकते हैं, तो नबियों का इमाम गुंबद खजरा में बैठ के अपने गुलाम के दुरूद को भी सुन सकते हैं, सलाम को भी सुन सकते हैं। लुत्फ मोहब्बत की बात करता चलो ज़िम्नन आ गई है। अल्लाह के नबी सुलेमान आए ना, तो आपने उसी चिमटी को उठाया। ये तफसीर बग़वी के अंदर इमाम बग़वी ने लिखा, ये अरबी की तफसीर है। इमाम बग़वी लिखते हैं कि उस चिमटी को अल्लाह के नबी ने उठाया, और आपस के अंदर जो है वो हम कलामी होने लगी, कलाम होने लगा, तो उस चिमटी ने अल्लाह के नबी की बारगाह में सवाल किया, अल्लाह के नबी आप जानते हैं कि सबसे आला कायनात की चिमटी कौन सी है? तो आपने इरशाद फरमाया तू ही बता। इमाम बग़वी फरमाते हैं उस चिमटी ने अर्ज की, अल्लाह के नबी कायनात की सबसे आला और अजीम तरीन चिमटी मैं ही हूं। बड़ी खूबसूरत बात है, और आप आहिस्ता बोले हैं, क्या फरमाया कि ए अल्लाह के नबी कायनात की सबसे अजीम और सबसे आला चिमटी मैं ही हूं। अब हाज़िन गिरामी को अल्लाह के नबी ने पूछा, बता तू सबसे आला कैसे हो गई, तू सबसे अफसल कैसे हो गई? तो उसने आगे से अर्ज की, अल्लाह के नबी सबसे आला और अफसल इसलिए हो गई हूं कि अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर आए। तो यार जो नबी के हाथ के ऊपर आ जाए वो आला हो जाया करता है, और वो भी सुलेमान नबी, और जो मुस्तफा की निगाहों में आ जाया करे वो सबसे आला हो जाए। हाज़िन गिरामी कदर, मोहब्बत का लतीफ नुक्ता देता चलूं कि हम मुस्तफा की निगाहों में कैसे आते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ना कि नमाज मेरी आंखों की क्या है, बुलंद आवाज से बोले, उधर ढीले पड़ गए, नमाज क्या है? मेरी आंखों की ठंडक है। मोहब्बत से सुनिएगा और सुभान अल्लाह कीजिएगा। यार बता, जिस नमाज को तू पढ़े मुस्तफा की आंखों में ठंडक होती है, तू मुसल्ले के ऊपर बाद में खड़ा होता है, पहले मुस्तफा की निगाहों में होता है, पहले मुस्तफा की निगाहों में होता है। तो बात की या अय्युहन नबी,
اے نبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کیا بنا دیا؟ شاہد بنا دیا، سارے بولے کیا بنا دیا؟ شاہد بنا دیا۔ ابھی صرف یا کے اوپر بات کی ہے، آگے ارشاد فرمایا ان نبی، اور نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر، نبی کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ خاص ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبر، غیب کی خبریں دینے والا۔ اور آج ایک مفتی کو اپنے علم کاڑنے کی جھاڑنے کی بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ کے ان پڑھ کہہ رہا ہے، وہ نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہے، واویلے کر رہا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے اس لیے امی بنایا، محبوب امی اس لیے بنا رہے ہیں، کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تجھے پڑھا سکے، جو تجھے دکھا سکے۔ محبوب پڑھانے والے بھی ہم ہیں، سکھانے والے بھی ہم ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ کو امی بنایا۔ تو نبی تو وہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے غیب کی خبریں دینے والا۔ آگے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا۔ یہ جو لفظ انا ہے نا، یہ لفظ انا جمعیت کو ظاہر کرتا ہے، لوگ کثرت کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر ہم قواعد و ضوابط کی روح سے دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب کوئی خاص شخصیت آ جائے، جب کوئی خاص ذات آ جائے، ہاں وہ خدا کی ذات ہو یا مصطفیٰ کی ذات ہو، تو یہ لفظ انا ایک ذات کو بھی اپنے اندر شمار کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا۔ اور یہ جو لفظ ارسلنا ہے، عظیم گرامی قدر، یہ ماضی کا سیگا ہے۔ کس کا سیگا ہے؟ ماضی کا۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ اب عظیم گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر قرآن نازل ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب توجہ کریں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال ہو گئے میرے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر قرآن نازل ہوئے، اور اس وقت اللہ نے یہ کہا تھا انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ تو بات ماضی کی بات کرنی چاہیے تھی حال کی، ماضی کی، لیکن جب میں حضرت جابر کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں سبات کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کا وعدہ فرمائی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان کو نبی جب آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ پھر ارشاد فرمایا آدم روح والجسد، آدم اس وقت روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بتاؤ جو مصطفیٰ اس وقت موجود ہو تو آقا کے غلاموں، میرے محبوب کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے ماضی کی بات کی۔ محبوب ہم نے آپ کو اس وقت عطا فرمایا جب آپ نور کے اندر موجود تھے۔ ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ کوئی موجود ہو تو تب گواہی دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ میرا جی کرتا ہے کہ میں کعبہ کی دیواروں کو اکھاڑ دوں اور جو حتیم والا حصہ ہے اسے اندر شامل کروں، وہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے گا جو دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ کعبے کا حصہ ہے، اور وہاں نفل پڑھنا ایسی ہے جیسے کعبے کے اندر نفل پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ بھی میرے نبی کی زیادہ نوازی اور محبت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ وہ کیسے ہوئی؟ آج ہمارا چیف جسٹس جائے، آج ہمارا آرمی چیف جائے، آج ہمارا وزیر اعظم جائے، وہ کعبے کے اندر نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے نبی نے تجھے اور مجھے معلوم نہیں رکھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا غریب غلام بھی آئے گا، فقیر غلام بھی آئے گا، جو حتیم کے اندر نماز پڑھے گا گویا وہ رب کے کعبے کے اندر نماز پڑھے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میرے بھی نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کی دیواروں کو کھیلوں، حتیم کے اوپر رکھوں، حتیم والا حصہ شامل کروں۔ پھر ابہام پڑ جانے کی وجہ سے عائشہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کی دیواریں اصل حضرت ابراہیم نے رکھی۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ میرے مصطفیٰ کے زمانے سے پہلے کا نہیں، آخری زمانہ۔
بولیے گا ابراہیم پہلے آئے ہیں نا، اللہ کے نبی پہلے آئے ہیں، لیکن مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ابراہیم میرے جد امجد نے بنیادیں کہا ہے، تو جو پہلے موجود ہو وہ بتایا کرتا ہے کہ یہ ہوا، یہ ہونا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب آج 1450 سال پہلے ہم نے آپ کو شاہد نہیں بنایا، محبوب تیرا نور بنا تھا، ہم نے تجھے شاہد بنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ شاہد۔ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت سے بولیے گا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور کیسے گواہ ہیں؟ یہ تفسیر تبیان القرآن، یہ ہماری لائبریری ہے، سید غلام رسول سیدی تفسیر تبیان القرآن کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو لفظ شاہد ہے اس کے آپ فرماتے ہیں 4 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 4 معنی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں شاہد کا پہلا معنی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے اوپر گواہ بن کے آئے ہیں۔ محبت سے بولیں، ساری امتوں کے اوپر۔ تو پہلا معنی میرے حضور ساری امتوں کے اوپر کیا بن کے آئے ہیں؟ بتائیں، کوئی گواہ تب بنتا ہے جب پہلے بولیں، کوئی گواہ تب بنتا ہے جب پہلے، اگر موجود نہ ہو تو بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو پہلا معنی کرتے ہیں میرے حضور ساری امتوں کے اوپر شاہد بن کے آئے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کے اوپر شاہد بن کے آئے۔ پہلا معنی، دوسرا معنی، پھر تیسرا معنی آپ فرماتے ہیں میرے نبی دنیا کے اوپر رہ کے آخرت کے اندر ہونے والے جتنے امور ہیں حضور ان کے اوپر بھی شاہد بن کے آئے۔ تو پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں چوتھا معنی یہ ہے کہ میرے آقا اپنی امت کے تمام اعمال کے اوپر شاہد بن کے آئے۔ 4 معنی کیے ہیں، اور انہی معنوں کی وضاحت کرتے ہوئے میرا وقت مکمل ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو پہلا معنی کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے اوپر کیا بن کے آئے ہیں؟ شاہد بن کے آئے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آپ اپنی امت کے اوپر گواہ ہیں۔ آپ اپنی امت کے اوپر اس کے اوپر حدیث پاک سنیے، اور اپنی عصمت کا میں نے جو راز کے اندر توحید باندھی ہے میں نے اسی لیے باندھی ہے کہ ہم مصطفیٰ کی وجہ سے افضل امت بنے، ہم مصطفیٰ کی وجہ سے محبوب امت بنے، ہم مصطفیٰ کی وجہ سے عظیم ترین امت بنے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے منع کرتی۔ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ سارے بولے کس کی وجہ سے ملا ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھ لیں یہ بات بھی غائب کے اوپر شاہد ہے، اور یہ ہونے والی بات کا حضور نے تذکرہ کیا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو، کل جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک امتی ہوگا۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا نبی آئے گا، اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، پھر ایک اور نبی آئے گا، اس کے ساتھ تھوڑے زیادہ امتی ہوں گے۔ اللہ ان نبیوں سے فرمائے گا بتاؤ تم نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اپنے ان امتیوں کو تبلیغ کی؟ امتی آگے سے جب وہ آگے سے نبی کہیں گے مالک جی ہاں ہم تو تبلیغ کرتے رہے، حق کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ اور یاد رکھ لیں جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعوے کے ساتھ دلیل دی جاتی ہے، یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا جو ہے وہ فقہ کا اصول ہے، البینۃ مدعی والیمین علی من انکر، یہ اصول ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ
تم نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو تبلیغ کی؟ وہ آگے سے عرض کریں گے جی یا رسول اللہ ہم نے جی مولا ہم نے تبلیغ کی۔ اب حاضرین گرامی قدر اللہ ارشاد فرمائے گا اے ان نبیوں کے امتیوں میرے بندوں بتاؤ میرے نبی تبلیغ کرتے رہے ہیں؟ تو آگے سے ان نبیوں کے امتی کہیں گے مولا ہمارے نبی تو ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کرتے، ہمارے نبی تو ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کرتے رہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب یہ بات ہوگی نا تو اللہ نبیوں کو ارشاد فرمائے گا تم نے کہا ہم نے تبلیغ کی تو اس کے اوپر کوئی گواہ لایا جائے۔ تو اب حاضرین گرامی قدر وہ نبی آگے سے کہیں گے مالک ہمارے پاس اور کوئی گواہ نہیں، ہمارے پاس امت مصطفیٰ گواہ ہے، ہمارے پاس امت مصطفیٰ گواہ ہے۔ اب امت مصطفیٰ کو لایا جائے گا، میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہا جائے گا تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ گواہی تو آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے دی جاتی ہے، کانوں کے ساتھ سن کے دی جاتی ہے، اور تمہارا زمانہ تو بعد کا زمانہ، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے مالک ہم گواہی دیتے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اللہ فرمائے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ میرے نبی کے امتی بول پڑیں گے مالک ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارا نبی بتاتا رہا، وہ امت کو تبلیغ کرتے رہے، ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی۔ تم خیر امت، یہ اس لیے اعزاز مل رہا ہے تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کے لڑ لگ گئے، مصطفیٰ کے ہو جے گئے ہو۔ اور پھر آدمی گرامی قدر اس وجہ سے یہ موقع مل رہا ہے۔ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسرا معنی، پہلا معنی کیا ہے کہ میرے نبی ساری امتوں کے اوپر کیا بن کے آئے ہیں؟ شاہد اور گواہ بن کے آئے ہیں۔ اور میرے حضور کے غلاموں ہماری نبی کی امت ہم نے کیسے گواہی دینی ہے؟ ہم نے رسول اللہ سے سن کے گواہی دینی، اور جو رسول اللہ سے سننا ہے نبی نے بھی گواہی جو دی ہے، حضرین گرامی قدر نبی نے اصول یہ دیا ہے آنکھوں سے دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے تو تب گواہی دی جاتی ہے۔ گویا ماننا پڑے گا میرا نبی کانوں سے سن بھی رہا تھا، نگاہوں سے دیکھ بھی رہا۔ دوسرا معنی سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے نبی لا الہ الا اللہ کے اوپر شاہد ہے۔ جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے یہ کہا خدا ایک ہے، اور لا الہ کا معنی بھی کیا ہے؟ خدا ایک۔ بولو نا یار، کلمہ پڑھے لا الہ، مکمل کلمہ پڑھے لا الہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی تبلیغ نبی اپنی امتوں کو کرتے آئے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی نبیوں نے یہ اعلان کیا ہے نا، یہ اعلان انہوں نے فرشتوں سے سن کے کیا۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی شاہد بھی ہیں، میرے نبی مشہود بھی ہیں، میرے نبی گواہی دینے والے بھی ہیں، میرے نبی دیکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میرے حضور بنتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، خدا ایک، سبحان اللہ، خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ اور پھر محبت کا ضمن بات آ گئی ہے، محبت کا میرے نبی نے یہ بھی اعلان فرمایا اے صحابہ سنو، جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ محمد کو دیکھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سیدنا یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، میرے نبی نے اونٹ خریدا ایک اعرابی سے، وہ بٹر گیا، اس نے کہا میں نے نہیں بیچا۔ اس نے کہا آقا آپ نے نہیں خریدا مجھ سے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے خریدا ہے۔ اس نے کہا پھر گواہی دے۔ جب حضور نے خریدا کوئی گواہ نہیں تھا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی سننے والا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گواہ تو کوئی نہیں۔ صحابہ جمع ہونے لگے، یمامہ بھی پاس آ کے کھڑے ہوئے، رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اونٹ خریدا ہے۔ یمامہ نے عرض کی ہے اللہ کے رسول، اللہ کی عزت کی قسم آپ نے اونٹ خریدا؟ گواہ نہیں تھے،
کانوں سے سنا نہیں تھا، آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. میرے نبی نے اونٹ لیا، لے کے گھر آئے. یمامہ تو نے گواہی دے دی. اصول یہ ہے جب کانوں سے سنا جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے تب گواہی دی جاتی ہے، اور تو نے ایسے ہی گواہی دے دی. اے میرے آقا قربان جاؤں آپ کی عصمت کے اوپر، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں. یا رسول اللہ ہم تو خدا کو بھی نہیں دیکھنے والے تھے، نہ ہم نے دیکھا، بس آپ نے کہا تھا ہم نے. اتنی بڑی بات مان لی کہ خدا ایک ہے. مصطفیٰ اگر آپ کہیں میں نے اونٹ خریدا ہے تو میرے دل نے گواہی دی ہے کہ آپ نے خریدا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو صحابہ، کوئی قتل کا مقدمہ ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو گواہی دو بندوں کی لی جاتی ہے، دو مردوں کی لی جاتی ہے. میرا یمامہ ایک بندہ گواہی دے گا، گواہی دو مردوں کے برابر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنو میرے حضور کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کے اوپر بھی کیا بن گیا ہے؟ سارے نبیوں نے اعلان کیا اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں. مصطفیٰ شاہد بھی بنے، مصطفیٰ مشہود بھی بنے، اور مصطفیٰ نے دیکھ کے کہا شاباش سنو میں سر کی نگاہوں سے دیکھ کے آیا ہوں خدا ہے. تیسرا معنی سنیں، اختصار کے ساتھ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ سید غلام رسول سعیدی یہ تفسیر تبیان القرآن کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اوپر رہتے ہوئے امور آخرت کے اوپر شاہد ہیں. دنیا کے اوپر رہتے ہوئے امور آخرت کے اوپر کیا ہے؟ شاہد. اور یاد رکھ لیں یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت سارے گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اختصار کے ساتھ بات کرنے چاہتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو جنتی ہے. اے ابو بکر تو جنتی ہے. جنت کب ملتی ہے؟ مرنے کے بعد نامہ اعمال تلے گا، لیکن نبی فرما رہے ابو بکر تو جنتی، عمر تو جنتی، عثمان تو جنتی، علی تو جنتی، عشرہ مبشرہ جتنے صحابہ ہیں جنتی ہیں. میرے نبی نے اعلان کیا اے صحابہ سنو میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ آئیں گے جنہیں اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. آکاشا بول پڑے یا رسول اللہ میں بھی انہی میں سے ہوں. میرے نبی نے ہاتھ فرمایا آکاشا تو بھی انہی میں سے. میرے نبی کے غلام حضرت حذیفہ ماں نے کہا بیٹا جلدی جا اپنے والد گرامی سے جلدی جلدی جا حضور کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کروا، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروا. حضرت حذیفہ آئے، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور باتیں کر رہے تھے، صحابہ باتیں کر رہے تھے حضور سے، حضور باتیں کرتے رہے. عشاء کا وقت ہوا، عشاء میرے آقا کے غلاموں عشاء پڑی گئی، حضور جانے لگے. میرے نبی کے غلام حذیفہ پیچھے پیچھے ہیں، اور سنو حضور کے غلاموں حضرت سیدنا حذیفہ پیچھے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں حذیفہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہیں پیچھے. میرے نبی نے دیکھا بھی نہیں، ارشاد فرمایا حذیفہ ہے. نبی کی یہ شان ہوا کرتی ہے، نبی جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں نبی اسی طرح پیچھے بھی دیکھا. اور حلیمہ گرامی قدر حذیفہ تو حذیفہ ہے؟ جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. میرے نبی نے سوال نہیں پوچھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیری ماں کو بھی بخش دیا. بتائیں بخشش کدھر ہوتی ہے؟ بخشش حشر کا میدان لگے گا، جو منزل پہلی قبر والی پاس کرے گا. حشر کا میدان لگے گا، جس کا وہاں بیڑا پار ہو گیا وہی جنت کے اندر بخشش کر دروازے جاری ہوں گے. لیکن مصطفیٰ ادھر دنیا کے اوپر امور دنیا کے اوپر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں حذیفہ تو بھی بخشا گیا، تیری ماں بھی بخشی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی کے پیارے غلام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد گرامی احد کے میدان کے اندر شہید ہوئے. کافروں نے مسئلہ کر دیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، چہرے کو بگاڑ دیا. اب حضرت گرامی قدر سیدنا جابر فرماتے ہیں احد کا میدان تھا اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے اندر شامل تھا. آپ فرماتے ہیں جب میرے والد کو اس طرح مارا گیا
گیا، شہید کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، میں بار بار جاتا، کپڑا پیچھے کرتا، اپنے والد کی زیارت کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے جب میرا یہ حال دیکھا نا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جابر تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہیں کیا؟ اللہ نے تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا۔ رہ کے دنیا کے اوپر احوال آخرت کے بتا رہے ہیں، رہ کے دنیا کے اوپر بات آخرت کی کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے خوبصورت صحابی ہیں، میرے آقا کے ساتھ سفر کے اوپر جا رہے ہیں۔ رستے کے اندر ایک درخت آیا، نام ہے حضرت سیدنا سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدین گرامی قدر رستے کے اندر ایک درخت آیا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی درخت کے اوپر چڑھ جا اور اس سے میرے لیے مسواک اتار۔ اور یاد رکھ لیں کہ مسواک ایسی حضور کی سنت ہے، حضور کا وصال ہو رہا تھا، میرے آقا یہ سنت کر رہے، حضور جا رہے تھے دنیا سے اور جاتے جاتے مسواک میرے محبوب کی وہ منہ کے اندر تھی، اور آقا کے غلام نبی نے ارشاد فرمایا چلو درخت کے اوپر چڑھ جاؤ اور میرے لیے مسواک اتارو۔ سعید خدری درخت کے اوپر چڑھے، آواز چلی، اب حدین گرامی قدر ان کی پنڈلیاں باریک اور پتلی تھی۔ جب صحابہ نے پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنسنا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، اس کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہیں۔ ادھر وہ مسکرا رہے تھے، مصطفیٰ آخرت کے احوال دیکھ رہے تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تم مسکرا رہے ہو لیکن میں اپنے صحابی کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف میرے صحابی کی پنڈلیاں ہیں میں ترازو کے اندر، میزان کے اندر، ایک طرف احد پہاڑ ہے، میرے صحابی کی پنڈلیاں بھاری ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے سنو حضور کے غلاموں، آخرت کے احوال بتا رہے ہیں۔ راوی نے گرامی کو چوتھا معنی کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر بھی کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کے اوپر بھی میرے آقا کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی بڑی ساری حدین گرامی قدر احادیث مبارکہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ سیر و سیاحت والے فرشتے ہیں، سیر و سیاحت والے ہیں، وہ فرشتے ہیں زمین کے اوپر سیر کرتے ہیں، اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہوتا یہ ہے کہ وہ سیر کرتے کرتے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ میرے امتیوں کے نیکیوں کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب نیکیاں پیش کی جاتی ہیں میں اللہ کی حمد بھی بیان کرتا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں جو وہ شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں میرے حضور میں اس بات کے اوپر خوش بھی ہوتا ہوں، کوئی نیکی کرے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے فرشتے بتاتے ہیں مجھے خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس کے اوپر استغفار کیا کرتا ہوں؟ ادھر گناہ تجھ سے ہو رہا ہے، تیرا کریم نبی اتنا کریم ہے، گناہ تو کر رہا ہے، تیرے آقا تیرے لیے استغفار کر رہے، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی عظمت کا جو اعلان کیا اس میں 4 معنی میں نے آپ کے سامنے لکھے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری امتوں کے اوپر کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ دوسرا معنی یہ ہے حضور لا الہ کے اوپر کیا بن کے آئے؟ میرے آقا۔ تیسرا معنی یہ ہے امور آخرت کے اوپر کیا بن کے آئے؟ محبت سے بولیں، امور آخرت کے اوپر کیا بن کے آئے؟ اور چوتھا معنی یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال کے اوپر کیا بن کے آئے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے مہمان محترم علامہ حافظ وقاص صاحب آپ تشریف لائے، محترم قاری طیب صاحب تشریف لائے، لاسک محترم قاری مظہر صاحب، محترم علامہ بلال صاحب تشریف لائے، جتنے دوست احباب ہمارے مہمان بنے، میں
مہمان بن کے نہیں آیا، میں آج کی محفل کا میزبان ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کے دوران اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ اپنے محبوب کا صدقہ معافی عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔